الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ العنکبوت کی آخری آیت اور سورۃ الروم کی پہلی دو آیتیں 3 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. شہر اللہ، عربی میں شہر مہینے کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا مہینہ ماہ رجب المرجب شروع ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کے لیے مبارک فرمائے. یہ معراج مصطفیٰ کا مہینہ، نماز کی فرضیت کا مہینہ اور زکوٰۃ کی فرضیت کا مہینہ، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت کا مہینہ، اہل بیت کے اماموں کا مہینہ، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کا مہینہ، متعدد بزرگوں کے حوالے سے اس کی نسبت، اور والد صاحب قبلہ کے وصال کا مہینہ. اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اس کی مہربانی، وہ اس کی برکات بھی عطا فرمائے. والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کراچی آئے تھے تو میمن مسجد بولٹن مارکیٹ سے جب انہوں نے جمعہ پڑھانا شروع کیا تھا وہاں، تو قرآن کی تفسیر شروع کی تھی سورہ فاتحہ سے. سورہ توبہ کی ابتدائی آیات تک انہوں نے 28 سال میں بیان کیا. اس کے بعد جس آیت سے انہوں نے چھوڑا تھا وہاں سے بیان کرتے ہوئے آج
میں یہ 21ویں پارے کی سورۃ الروم کی ابتدا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی قرآن کریم پورا بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے سورۃ العنکبوت کی گفتگو کروں گا، لیکن سورۃ الروم کے بارے میں بتا دوں، یہ مکی سورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 60 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں، 819 کلمے ہیں، 3534 حروف ہیں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ پہلے سورۃ العنکبوت کی آخری آیت پچھلے جمعے بھی بیان کی تھی، کچھ باتیں آج بھی کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے، جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ تعالی نیکوں کے ساتھ ہے۔ ایک انسان دنیا میں آ کر جب ایمان والا ہوتا ہے، شعور سمجھ اس کو حاصل ہوتی ہے، تو وہ اللہ کا نام بھی لیتا ہے، اللہ کے جلوے بھی دیکھتا ہے۔ ہر پتے میں، ہر ذرے میں اللہ نظر آتا ہے، اس کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسم جسمانیات سے، زمان زمانیات سے، مکان مکانیات سے، سمتوں جہتوں سے پاک ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز، اونچی کہیے گا، نہیں ہے۔ بات جو کرنی ہے وہ یہ کہ رب تعالیٰ کو سوچنا، رب تعالیٰ کو یاد کرنا، رب تعالیٰ کا نام جپنا، ذکر کرنا، رب تعالیٰ سے محبت کرنا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو عاجز سمجھ کر اس کی بڑائی کو تسلیم کرنا کہ وہ کائنات میں سب سے بڑا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے، کوئی اس کا ٹکڑا نہیں ہے۔ جب ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ہم ایسے لوگوں کو اپنے راستے دکھا دیتے ہیں۔ اب ایک شخص ہے، اللہ کا نام جپ رہا ہے، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو۔ ہمارے کچھ لوگ ذکر کرتے ہوئے خیال نہیں کرتے، اللہ کہتے ہیں، آخر میں ہے نہیں پڑھتے، غلط ہو جاتا ہے۔ اللہ آخر میں ہے کی آواز آئے، ورنہ اللہ ہو۔ یہ لام پر کھڑی زبر، کھڑا الف ہے، اللہ، اللہ نہیں، اللہ۔ جب آپ یہ نام جپتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کو کیا کیا ملتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اس میں 4 حرف ہیں، الف لام لام ہے۔ کتنے فرشتے آپ کے گرد جمع ہو جاتے ہیں جو اللہ کے نام پر مقرر، جن کی غذا اللہ کا ذکر، وہ آپ کو گھیر لیتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد ہم شمار کر سکتے نہیں۔ آپ نے ایک بار اللہ کہا، دوسری بار اللہ کہنے کی توفیق ملے گی کب؟ جب پہلا قبول ہو جائے گا۔ کہتے ہیں فرعون کے سر میں کبھی درد نہیں ہوا۔ آپ کہیں گے بڑا خوش نصیب تھا، شاید یہ سوچنے لگ جائیں معاذ اللہ، ہمارا تو درد سے سر پھٹ جاتا ہے، اس کے سر میں کبھی درد نہیں۔ کیوں؟ اس کو کوئی تکلیف اس لیے نہیں ہوئی کہ کہیں اللہ کو پکار نہ لے۔
اللہ اس کے منہ سے اپنا نام نہیں سننا چاہتا، اس لیے اس کو اتنی توفیق بھی نہیں ہوئی، اور ہمیں اگر توفیق ہے تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ اللہ اللہ پکارنا، اس کو سوچنا، اس کو یاد کرنا، اس کی نعمتوں پر شکر کرنا، ہر چیز میں اس کا جلوہ دیکھنا، یہ بڑی پیاری بات ہے۔ اللہ پیار ہے، اس سے پیار کرنا چاہیے۔ اللہ سے کیا کرنا چاہیے؟ اونچی، جس سے پیار کیا جاتا ہے اس سے ڈرا بھی جاتا ہے کہ ناراض نہ ہو جائے، کوئی بات بری نہ لگ جائے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ محبت کس سے؟ اللہ سے۔ نبی کی محبت، اللہ کی محبت، ولی کی محبت، اللہ کی محبت۔ اللہ تعالیٰ سے پیار کریں اور اس میں کوشش کریں، اس کو راضی رکھنے کی، اس کا کہنا ماننے کی کوشش کریں۔ تو جب کوئی اس طرح کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ اس پر اپنی طرف کے راستے کھول دیتا ہے، اس کو وہ کچھ مل جاتا ہے جو بادشاہوں کے نصیب میں نہیں۔ میں نے آپ کو یہ باتیں سنائی ہوئی ہیں۔ ایک بزرگ تھے، احرام باندھتے حج کے لیے، مکہ مکرمہ جانے کے لیے، اور کہتے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اس کو جواب آتا لا لبیک، تیری کوئی لبیک نہیں ہے۔ وہ پھر یہی کہتے، پھر جواب آتا تیری کوئی لبیک نہیں، وہ پھر یہی کہتے۔ ایک مرتبہ وہ کہہ رہے تھے تو کوئی پاس بیٹھا تھا، اس نے آواز سن لی، اس نے کہا آپ کو جواب آ رہا ہے لا لبیک، آپ پھر لبیک کہہ رہے ہیں؟ بار بار آپ کو یہی جواب آ رہا ہے کہ تیری کوئی حاضری نہیں، تیری کوئی لبیک نہیں، آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں۔ تو ان بزرگوں نے کہا تو نے تو آج سنا ہے، مجھے 70 سال ہو گئے ہیں یہ سنتے ہوئے، میں جب بھی لبیک کہتا ہوں یہی آواز آتی ہے لا لبیک۔ اس نے کہا پھر بھی کہتے ہیں؟ کہ یہ بتا پھر اس کا در چھوڑ کے جاؤں کہاں؟ وہ مانے نہ مانے، میں اس کا در چھوڑ کے جاؤں کہاں؟ اور کون سا در ہے جہاں جاؤں؟ یہ اس کی مرضی ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ معبود ہے، وہ مانے نہ مانے، میں نے یہی کہنا ہے۔ جب اس نے یہ کہا آواز آئی تیری لبیک بھی قبول ہے، تیری حاضری بھی قبول ہے۔ اللہ یار، ہمارا کیا حال ہے، چھوٹی سی کوئی بات نہ ہو تو ہم شکایت پہ اتر آتے ہیں۔ مولانا صاحب دعائیں کر کر کے تھک گئے، دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ اللہ بھولتا نہیں ہے، اللہ تعالی بھولتا۔ اونچی دعائیں آپ کی جمع ہو رہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کبھی آپ کو اس سے بہتر دیا جاتا ہے، کبھی آپ سے بلائیں ٹالی جاتی ہیں، کبھی آپ کے درجے بلند کیے جاتے ہیں، کبھی آپ کے لیے اور آسانیاں کی جاتی ہیں، کتنی مشکلات دور کی جاتی ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتا۔ ہم کہتے ہیں نہیں جو میں نے کہا وہ قبول ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور میں چاہتا ہوں میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، دعا کی جمع دعوات، مستجاب یعنی میں جو دعا کروں وہ قبول ہو جائے، میں ایسا بننا چاہتا ہوں۔ کس کے پاس آئے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ میں جو دعا کروں وہ قبول ہو جائے۔ صحابی کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی ایسا کر سکتا ہے۔
اللہ کی عطا سے نبی اختیار والا ہے، نبی عطا کر سکتا ہے، بے عطا اللہ، اللہ کی عطا سے۔ حضور نے فرمایا جو تو نے چاہا ہے وہ ہو جائے گا، اپنی غذا کو پاک رکھنا، اپنی غذا کو اونچی گئی ہے پاک رکھنا۔ ہم کیا کھاتے ہیں، کیا بولتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اس پہ توجہ نہیں دیتے، اسی منہ سے گالیاں دے رہے ہیں، اسی منہ سے جھوٹ بول رہے ہیں، اسی منہ سے غیبت کر رہے ہیں، اسی منہ سے اول فول یا اول جلول جو بھی آپ لفظ کہتے ہیں وہ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو جب زبان میں وہ پاکیزگی ہی نہیں ہے تو بتائیے دعا کیسے قبول ہوگی؟ پھر غذا کے بارے میں، کمائی کے بارے میں کیا کر رہے ہیں، غور ہی نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ والوں کے پاس جا کے کہتے ہیں دعا کریں، کیونکہ وہ پاکیزہ ہوتے ہیں، ان کی زبان پاک ہوتی ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں دعا کرو کیونکہ ان کی زبان پاک ہے۔ تو مجھے اور آپ کو، میں اللہ والوں کی بات کر رہا ہوں، یہ جو نام نہاد جو بنے ہوئے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ تعالیٰ سے پیار کرنے والے، اللہ سے لو لگانے والے پھر اللہ کے ہو جاتے ہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ کر کے دیکھو۔ جناب ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، بیمار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چچا کو دیکھنے گئے۔ چچا نے کیا کہا؟ اپنے بھتیجے سے کہا اپنے رب سے دعا کر، وہ تیری بہت سنتا ہے، وہ تیری بہت مانتا ہے۔ حضور نے فرمایا چچا مجھ پہ ایمان لے آؤ، وہ تمہاری بھی سنے گا۔ بتانا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ کی مانو، اللہ سے پیار کرو، وہ تمہاری ضرور سنے گا۔ ایک صحابی بیمار ہو گئے، حضور ان کی خیریت پوچھنے گئے۔ فرمایا لگتا ہے تو نے کوئی ایسی دعا کی ہے جو تجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس نے کہا ہاں جی میں نے ایسی دعا کی ہے۔ کیا دعا کی ہے؟ کہ یا اللہ تو نے مجھے قیامت میں جو سزا دینی ہے دنیا میں ہی دے دے۔ فرمایا یہ دعا کیوں کی ہے تو نے یہ دعا کرنی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ میری دنیا بھی آخرت بھی اچھی کر دے۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کچھ لوگ بیماری سے تنگ آ کر موت مانگتے ہیں، کچھ ویسے کہہ دیتے ہیں، نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرو یا اللہ جتنی زندگی ہے ایمان والی ہو اور نیکی والی ہو، ہم کوئی ایسی خطا نہ کر بیٹھیں کہ تو ناراض ہو جائے، ہمیں معاف کر دے۔ وہ کریم ہے، بے نیاز ہے مگر کریم، بے پرواہ ہے مگر کریم ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار کرنے والا۔ اللہ سے پیار کرو۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ جی ہر کوئی اللہ سے ڈراتا ہے، تو ڈرانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کو ناراض نہ، وہ نعمتیں دیتا ہے۔ اس نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں اس کا؟ کوئی حق ادا نہیں کرتے۔ اس سے پیار کرو، اس سے پیار کرو، وہ بڑا مہربان ہے۔ تو جو لوگ اللہ میں کوشش کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین میں، اللہ کے راستے میں، اللہ کی ذات میں کوشش کرتے ہیں۔ اب یہاں جو تصوف کی باتیں ہیں وہ میں نہیں کر رہا، صوفیوں والی باتیں کروں آپ سب کو سمجھ میں ہی نہیں آئیں گی، لیکن ہمیں اتنا کہنا ہے، ضرور اتنا سمجھنا ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کے نام، اس کے کام، کائنات میں انہی کا ظہور ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو کوئی پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے
کیا کچھ کرتا ہے، یہ بزرگوں کے حالات پڑھ کے دیکھ لو۔ کتنے لوگ، ان کو کیا کیا کمالات ملے، کیا کیا شانیں ملی، کیا کیا مرتبہ ملا، کس نے دیا؟ اللہ نے۔ کیوں دیا؟ اللہ نے ان کو نوازا، کیونکہ انہوں نے اللہ سے پیار کیا، اللہ نے ان کو بہت نوازا۔ تو اب ہم کو اپنے بچوں کو بچپن میں ہی سکھا دینا چاہیے، اللہ سے پیار کرو، اس کو ناراض نہیں کرنا۔ گناہ فارسی کا لفظ ہے، نافرمانی جو آپ سے خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، بچوں کو سکھائیں۔ کوئی بات ایسی کرو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ناراض ہونے کا مطلب سب خوبیاں، ساری نعمتیں سب ختم۔ تو ان کو بچپن سے ہی سکھا دیا جائے اللہ کا نام لینا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نام یاد کرنے چاہیے، اس کے جو 99 نام عام طور پر، ویسے تو اس کے نام بہت سے ہیں، شمار ہی نہیں ہو سکتے، لیکن یہ 99 نام آپ سب بھی یاد کرو اور کم از کم ایک مرتبہ ضرور پڑھا کرو۔ ایک مرتبہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو آگے شروع کر کے وہ 99 نام ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیا کرو۔ پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ اللہ کا نام لیں گے تو الف لام کے ساتھ، مطلب یا تو یوں پڑھیں گے الرحمن الرحیم الکریم، یا یوں پڑھیں گے یا رحمان یا کریم یا رحیم۔ یہ 2 طریقے آپ کو بتا رہا ہوں اس طرح، ورنہ جو لکھے ہوتے ہیں اسماء حسنی، اللہ کے سارے نام پیارے ہیں، سارے نام بڑے ہیں۔ اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، باقی اس کے صفاتی نام ہیں۔ اس کے کچھ نام ہیں جو مخلوق پہ نہیں پکارے جا سکتے، مثلا الرحمن، الرزاق، القیوم، یہ مخلوق پہ نہیں پکارے جا سکتے۔ اگر کسی کا نام عبد القیوم ہے، اس کو صرف قیوم نہیں کہنا چاہیے۔ کسی کا نام عبد الرحمن ہے، اس کو صرف رحمان نہیں کہنا چاہیے۔ تو یاد رہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ جو اس کو یاد کرتا ہے تو کیا حکم ہے؟ فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ آپ 1 منٹ، 2 منٹ، 10 منٹ، گھنٹہ، 2 گھنٹے، 40 سال، 50 سال، 70 سال، 100 سال یاد کریں گے، مگر اللہ یاد کرتا ہے تو یہ مطلب نہیں کہ وہ ایک لمحے کو یاد کرتا ہے، پھر وہ جب یاد کرتا ہے پھر مخلوق کی زبان پر آپ کا نام چڑھ جاتا ہے، پھر آپ کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ پہلے آپ ذاکر ہوتے ہیں، پھر مذکور ہو جاتے ہیں۔ میں نے بہت سوچا کہ میں آپ کو بزرگوں کے واقعات سناؤں، لیکن میں اس کو زیادہ نہیں بڑھا رہا، صرف آپ کو پیار سے اتنا کہہ رہا ہوں کہ اللہ کو یاد کیا کریں اور اللہ سے پیار کیا کریں۔ یہ 2 باتیں یاد کر لیں۔ ہم نے اس سے ڈرنا بھی ہے، مگر اس سے پیار کریں گے۔ وہ دیکھو نا، پیار کس سے کرتے ہو آپ؟ جو اچھا ہو، جس میں خوبی ہو۔ تو ساری خوبیاں کس کے لیے ہیں؟ ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ سب سے اچھا کون ہے؟ اللہ۔ اس جیسا تو کوئی بھی نہیں، تو جیسا وہ ہے کوئی نہیں، تو اس سے سب سے زیادہ پیار۔ پھر نبی کا ذکر کریں گے، وہ بھی اللہ کا ذکر، درود نبی پہ پڑھ رہے، عبادت اللہ کی ہو رہی ہے، کیونکہ حکم اس نے دیا ہے۔ تو ہم سب کو یہ چیز یاد رکھنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اللہ میں کوشش کرنا، اللہ کی راہ میں۔ اب آپ اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں کرو، اللہ کے دین کا کام کرو، تو یہ بھی اللہ ہی کے لیے۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے۔ صرف راستے نہیں، کون سے راستے؟ اپنے راستے دکھا دیں گے۔ پھر ان کو بیٹھے ہوں گے کراچی میں، جلوے نظر آئیں گے، بیٹھے ہوں کسی شہر میں، کسی جگہ، پھر وہ اللہ کے جلوے دیکھیں گے۔ انہیں یہیں بیٹھے بیٹھے کعبہ بھی نظر آئے گا، کعبے والے کے جلوے بھی نظر آئیں گے۔
کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ حضرت ابراہیم بن ادھم حج کرنے گئے مکہ مکرمہ میں، ذرا یہ بات کو سمجھنا، وہاں جا کر کعبۃ اللہ پہنچے تو کہنے لگے یا اللہ صورت کعبہ موجود ہے، حقیقت کعبہ موجود نہیں، نظر نہیں آ رہی۔ ایسے آنکھ والے تھے نا کہ صورت کعبہ چار دیواری نظر آ رہی ہے، حتیم نظر آ رہا ہے، میزاب نظر آ رہا ہے، صورت کعبہ نظر آ رہی ہے، حقیقت کعبہ نظر نہیں آ رہی۔ جواب ملا ہماری ایک بندی ہے رابعہ بصریہ، وہ حج کرنے آ رہی ہے، کعبہ اس کے استقبال کو گیا ہوا ہے۔ اندازہ کریں، اندازہ کریں۔ اور آپ نے سیدنا غوث پاک کی بات سنی ہوئی ہے، وہ فرماتے ہیں کعبہ میرے حجرے کا طواف کرتا ہے، کیونکہ حدیث شریف ہے مرد مومن کی عزت کعبے سے بہت زیادہ ہے، نبی پاک کا فرمان موجود ہے۔ تو جو اللہ کے ہو جاتے ہیں، جو اللہ کے لیے کرتے ہیں، اب مثال کے طور پر میں نے آپ کو بتایا، اب پھول کو دیکھتے ہیں، کوئی بھی پھول، رنگ، بناوٹ، اس کی جو بھی شکل ہے آپ کو اچھی لگتی ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں۔ وہ زبان حال سے کہہ رہا ہے، اپنے حال جس میں ہے وہ زبان سے کہہ رہا ہے، اور مجھے دیکھنے والے اس کو دیکھ جس کو میں دیکھ رہا ہوں، اس کو دیکھ جس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اور میں کس کو دیکھ رہا ہوں؟ میں اپنے بنانے والے کو دیکھ رہا ہوں۔ ہماری جستجو اسی تک رہ گئی، اس نے پیغام دیا اللہ کو یاد کرو۔ آپ پھل کھاتے ہو، بڑا اچھا لذیذ لگتا ہے، آپ نے پھل کی شکل بھی دیکھی، رنگ بھی دیکھا، ذائقہ بھی دیکھا، آپ مزے لے رہے ہو، کبھی آپ نے سوچا کس نے بنایا ہے؟ اب چھوٹی سی زمین، 10 گز کی زمین میں آپ نے 10 درخت لگائے ہیں، مختلف بیج بوئے ہیں، ہر ایک کا ذائقہ الگ۔ یہ زمین سے ذائقے کہاں سے آ رہے ہیں؟ ذائقے الگ ہیں، رنگ الگ ہیں، پتے الگ ہیں، تنے الگ ہیں۔ یہ آدمی سوچتا جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ سے پیار ہو جاتا ہے، میرا رب بہت اچھا ہے، میرا رب بہت پیارا ہے، پاک ہے میرا رب۔ تو پھر سبحان اللہ منہ سے نکلتا ہے، الحمدللہ منہ سے نکلتا ہے۔ تو یہ باتیں جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو فیضان ملتا ہے۔ رب فرماتا ہے ہم اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ اپنے راستے کا مطلب کیا؟ اپنے قرب کے راستے، اللہ کے قریب ہونے کے راستے۔ پھر اس کو جلوے نظر آتے ہیں، وہ اللہ کے جلوے دیکھتا ہے۔ تو یاد رہے نبیوں کا مقام سب سے بلند، نبیوں کے بعد درجہ بدرجہ مخلوق میں جن کے درجے ہیں، صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، اولیاء ہیں، عام آدمی ہیں، ہم مانتے ہیں۔ لیکن جو بھی اللہ سے پیار کرے محروم نہیں رہتا، محروم۔ اچھا، کیا ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے تیرا نام لے کر کہا ہے کہ میں تجھ سے کلام سنوں۔ وہ صحابی رونے لگ گئے، اللہ نے میرا نام لیا؟ فرمایا ہاں تیرا نام لیا۔ کتنی خوشی کی بات ہے۔ وہ جو مشہور ہے نا بات، لوگوں میں مشہور ہوئی ہے کہ حضرت رابعہ بصری قبر میں گئیں تو فرشتے آ گئے، فرشتوں نے آ کے پوچھا مر رب کی، تیرا رب کون ہے؟ تو مائی صاحبہ نے کہا ساری عمر کہتی رہی ہوں زمین کے اوپر اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے، کیا 2 گز زمین کے نیچے آ کے بھول جاؤں گی؟ اس سے پوچھو وہ مجھے اپنی بندی کہتا ہے یا نہیں کہتا، میں تو کہتی ہوں وہ میرا رب ہے۔ تو جواب کیا ملا کہ ہاں یہ ہماری بندی ہے۔ اچھا جی، آپ پڑھتے ہیں درود شریف، حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا نعمت عطا فرمائی؟ محبوب جو تجھ پہ 1 مرتبہ درود بھیجے گا ہم اس پہ 10 مرتبہ درود بھیجیں گے، 10 رحمتیں کریں گے اس کے لیے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہماری حاضری کوئی معمولی بات ہے؟ اب بادشاہ سے ملیں، سمجھتے ہیں میں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہوں بادشاہ، تو وہ آج بادشاہ کل نہیں ہوگا، لیکن رب کی بارگاہ میں قبولیت مل جائے تو پھر بندے ولی اللہ بن جاتے ہیں۔
شان مل جاتی ہے، مرتبہ مل جاتا ہے۔ تو اللہ سے محبت، اللہ سے یہ محبت کا لفظ آپ کہہ رہے ہو، میم پر پیش نہیں ہے، میم پر زبر ہے۔ اللہ سے محبت، میم پر زبر۔ قرآن میں جو لفظ آ گیا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، تو جب قرآن میں آ گیا تو ہم اپنی طرف سے زیر زبر نہیں بدلیں گے۔ محبت، اللہ سے محبت، اللہ سے پیار۔ حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ، کتنے بڑے ولی ہیں۔ آپ کے بھانجے تھے حضرت سیدنا علاء الدین علی احمد صابر کلیری، کلیر شریف میں، انڈیا میں رڑکی ایک جگہ ہے، اس کے قریب ہی یہ کلیر شریف، وہاں آپ کا مزار شریف ہے۔ بابا صاحب کے بھانجے ہیں لیکن سادات میں سے ہیں، سید ہیں۔ بابا صاحب فاروقی ہیں، حضرت فاروق اعظم کی اولاد۔ ان کے بارے میں کتنے واقعات ہیں۔ وہ عشق الہی کی آگ میں ایسے جلے ہوئے تھے، ان کو کوئی اور نظر نہیں آتا تھا۔ وہ ہر شے میں اللہ کے جلوے، ان کو اللہ سے اتنی محبت، کلام الہی پڑھتے رہتے تھے ہر وقت۔ ان کے واقعات پڑھیں، میں آپ کو سنا نہیں رہا لیکن پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے یہ اللہ والے کیا ہوتے ہیں۔ اور کبھی یہ چونکہ مقرب ہو جاتے ہیں، قریب ہو جاتے ہیں، اگر یہ بھول جائیں تو پھر ان کی پکڑ بھی سخت ہوتی ہے۔ عام آدمی کا معاملہ اور ہے، لیکن جو قریب ہوتے ہیں پھر ان کی پکڑ ہوتی ہے۔ امام غزالی نے لکھا، ایک نوجوان تھا، مسجد میں آتا تھا تو ایک عمر رسیدہ شخص نے اس کو کہا کہ مجھے تجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ اس لڑکے نے سن لیا، وہ جب بھی اس کو دیکھتا رہتا، اس سے پاس بیٹھتا، باتیں کرتا۔ وہ بندہ غائب ہو گیا، 2 دن 3 دن نہیں آیا۔ 3 دن کے بعد جب آیا تو اس لڑکے نے اس کو پکڑ لیا، تو دعویٰ کرتا تھا تجھے مجھ سے محبت ہو گئی ہے، میرے بغیر 3 دن کہا کیسے رہ گیا؟ اس نے لوگوں کو اونچی اونچی سنایا، لوگ بھی اس کو دیکھنے لگے۔ یہ بات لکھ کے وہ فرماتے ہیں تمہیں دنیا میں کسی سے محبت ہو جائے اور تم اس سے نہ ملو نہ یاد کرو تو وہ تمہیں کہتا کہاں گئی تمہاری محبت؟ تو اللہ سے محبت کے دعوے اور اللہ کا ذکر بھول جائیں، اللہ کی یاد بھول جائے۔ اللہ تعالی بڑا مہربان، بڑا مہربان۔ وہ فرماتا ہے جو میری طرف ایک بالشت آتا ہے میں اس کی طرف پورا ہاتھ آتا ہوں، جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ قرآن پڑھیں، قرآن میں بیان موجود، احادیث میں بیان موجود، اور حضور نے فرمایا اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے۔ ہمیں نوازا ہے اس نے، اشرف المخلوقات بنایا۔ وہ کیڑے مکوڑے بنا دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟ تو شکر کرنا اس کا، اس کی محبت، اس کی یاد۔ تو جو اللہ میں کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالی کی راہ میں لگے رہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ہم اپنے راستے اس پر کھول دیتے ہیں، اپنے راستے۔ کاش کہ میں لفظوں میں آپ کو سمجھا سکتا، سمجھنے کے لیے، صرف سمجھنے کے لیے، کہاں کوئی تشبیہ وغیرہ نہیں۔ آپ نے واقعات سنے ہوئے ہیں، کہتے ہیں محبت کی کہانیاں، لیلا مجنوں، شیریں فرہاد، سسی پنو، ہیر رانجھا، سونی مہیوال، یہ واقعات آپ نے، کہانیاں بنی ہوئی ہیں، سنی ہوئی ہیں، کچھ صحیح کچھ غلط۔ مجنوں کے بارے میں تو آپ کو بتایا تھا، یہ حضرت امام حسن کا دودھ شریک بھائی، رضائی بھائی ہے، یہ اس کی فرضی کہانی نہیں ہے۔ بہرحال وہ دریا بیچ میں پڑتا تھا، روز مٹکا گھڑا اس کا سہارا لے کر آتا تھا، اپنی جس سے بھی اس کو محبت تھی اس سے ملنے کے لیے۔ جب وہ محبت کے امتحان میں معیار پہ پورا اترا تو محبوب نے کہا اب تو نہیں، اب ہم آئیں گے۔ اب سمجھانے کے لیے بات کی ہے، سمجھانے کے لیے، کوئی تشبیہ نہیں ہے، کوئی صرف سمجھانے کے لیے۔
میں اللہ تعالی کا ذکر تھوڑا سا بھی کروں، میرا ایک مرتبہ اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، میری زندگی کی کمائی ہو جائے گی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہم مشکل آ جائے تو پھر بیٹھ کے پڑھنے لگ جاتے ہیں، اور پڑھتے بھی ہیں دھیان کہیں اور ہوتا ہے، پڑھ رہے ہیں کچھ رہے ہیں۔ اس کو دل سے یاد کرو، دل سے پکارو، وہ ہر ایک کی پکار سنتا ہے، وہ ہر ایک کو نوازتا ہے۔ دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر جتنی بھی نہیں، دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اگر ہوتی تو اللہ اپنے دشمنوں کو نہ دیتا، اپنے منکروں کو نہ دیتا، ان کو اللہ نے بہت دیا ہوا۔ یہ دنیا کی طلب کے لیے اللہ کو یاد نہ کرو، اللہ کو اللہ کے لیے یاد کرو، پھر دیکھو آپ کے اندر کتنی روشنی آتی ہے۔ جب آپ اللہ اللہ کہہ کے دل پہ ضربیں لگاتے ہیں، زنگ اترتے ہیں، میل کچیل نکلتی ہے، پھر اندر آپ کی روحانی قوتیں آ جاتی ہیں، پھر آپ کو بیٹھے بیٹھے بہت کچھ نظر آنے لگ جاتا ہے۔ وہ نہیں جنہوں نے کاروبار کیا ہوا ہے، سواریوں والے، یہ ان کی بات نہیں کر رہا کہ مجھ پہ فلان کی سواری آتی ہے، یہ وہ، ان کاروباری لوگوں کی بات نہیں کر رہا۔ مجھے اور آپ کو پہچاننا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اللہ کو یاد کرو، اللہ سے پیار کرو۔ جو اللہ سے پیار کرے گا پھر اس کے لیے قرب کے راستے کھلیں گے، پھر اس کو جلوے بھی نظر آئیں گے، پھر اس کو کمالات بھی ملیں گے، پھر اس کو روحانیت بھی ملے گی، پھر اس کو شان بھی ملے گی۔ اور اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے۔ کن کے ساتھ ہے؟ اونچی کہیے گا، نیکوں کے ساتھ ہے۔ جب اللہ فرما رہا ہے وہ نیکوں کے ساتھ ہے تو پھر مجھے اور آپ کو کوئی شبہ اونچی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگ یاد کر لیں، آج دنیا ساری سوچ ہماری دنیا کے لیے ہو گئی، جتنی کوششیں ہیں ساری دنیا کے لیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بس راتوں رات امیر ہو جائیں، بنگلے مل جائیں، گاڑیاں مل جائیں، عہدے مل جائیں۔ کچھ ساتھ لے جائیں گے؟ پوچھ رہا ہوں، کوئی لے گیا؟ نہیں۔ فرعون کو، نمرود کو زیور پہنا، نمرود کی بات کر رہا ہوں، فرعون تو خیر اس کی لاش رکھی ہے، نمرود کو کتنا سونا پہنا کے دفن کیا، وہ قبر کھودی ہے، سارا سونا موجود ہے، اس کی ہڈیاں بھی نہیں ہیں۔ لیکن اللہ والے جو اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ پھر ان کو شان عطا فرماتا ہے، ان کی قبریں بھی زندہ رہتی ہیں۔ میں نے مختصراً اس آیت پر گفتگو کی۔ آئیے اب قرآن کی 30ویں سورت، اس کا نمبر 30 ہے، ترتیب میں شروع کرتے ہیں۔